دیکھیں، پہلے تو نگراں وزیر اعظم کے نام پہ ڈسکشن ہو رہا ہے، مختلف نام سامنے آ رہے ہیں، مختلف چیزیں کہا جا رہا ہے، کسی میڈیا کی پرسنالٹی کا نام بھی ہے اور کبھی امکان ہے کہ اچھا میرا ہی نام ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ میرا ہی نام ہوگا جو انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا، اور اس لیے اور اس کے اگر میں بن جاتا ہوں تو اس کے بعد بہتر ہوگا، پھر میں غیر جانبدارانہ سیاست بھی کر سکوں گا اور صحافت بھی کر سکوں گا. اس لیے کہ جو بھی کابینہ میں بیٹھتا ہے یا حکومت سے بھی فنڈنگ لیتا ہے یا کسی سرکاری عہدے پہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ بڑی اچھی غیر جانبدارانہ صحافت کالم چالم لکھنے دوبارہ شروع کر دیتا ہے، تو وہ بھی میں کرتا رہوں گا. الیکشن کروائیں گے آپ نہیں کروائیں گے؟ نہیں، میں تجزیہ پھر کرنے آ الیکشن جایا تو نہیں کروں گا. کروائیں گے؟ الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. غیر جانبدارانہ صحافت میں اپنی جاری رکھوں گا اگر میں بن گیا تو. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا مذاق کر رہا ہے. دیکھیں سدی صاحب، مذاق تو یہ ہو رہا ہے جو اس وقت 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں. 2 خاندان بیٹھے ہوئے دبئی میں اور وہ فیصلہ کیا کر رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. ایک کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہوگا، دوسرا کہہ رہا ہے میرا بھائی ہوگا، تیسرا کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اون چودھری صاحب، لنگڑیال صاحب، جنہوں نے کابینہ میں بیٹھے ہوئے ایک جماعت بنائی اور اس جماعت کے 3 عہدے جس شخص نے لیے وہ کابینہ میں بیٹھے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حکومت کے خلاف الیکشن لڑیں گے، استحکام پاکستان والے. یہ وہ بھونڈا مذاق ہے جو پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا پاکستان کے فیصلے دبئی میں ہوں گے یا لندن میں ہوں گے؟ کیا ہماری اتنی بھی نہیں ہے، اتنی بھی ہمارے حق نہیں بنتا پاکستانیوں کا کہ آپ غلط فیصلہ کریں؟ کم از کم پاکستان کے اندر تو کر لیں. تو آپ ادھر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے، کیا ووٹر بھی آپ کو دبئی سے ملے گا یا لندن سے آپ لے کے آئیں گے؟ ایک شخص جس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ وہ ملک میں واپس نہیں آ سکتا، وہ سزا یافتہ ہے، بڑا قابل احترام ہے، وہ بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ اس وقت وہ سزا یافتہ ہے، مجرم. اب تو وہ معاملہ بھی سیٹل ہونے جا رہا ہے، پھر اس کے بعد تو واپسی ہو ہی جائے گی. جی، وہ جب سیٹل ہو جائے گا تو سر آنکھوں پہ سب سے پہلا ووٹ میں ڈالوں گا، پر ابھی تک تو سیٹل نہیں ہوا نا. یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ ہم یہ دیکھیں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کہ دبئی میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے. کیا پاکستانی اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں فیصلہ ہی کر لیں؟ چلیں کچھ نہ کریں پاکستانیوں کے لیے، کم از کم فیصلہ تو پاکستان میں کر لیں نا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں آگے کس طرف جا رہی ہیں. جب تک 25 کروڑ 22 کروڑ عوام کی سٹیک نہیں ہوگی، یہ جتنے مرضی فیصلے کرتے رہیں، اگلے 5 سال بھی آپ کو اسی طرح کا عدم استحکام نظر آئے گا، سیاسی بھی اور معاشی بھی. اچھا، ویسے عوام کے اسٹیک کو ٹو بی آنےسٹ کون دیکھتا ہے؟ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، بھلے تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہو، نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، عوام کے اسٹیک کو کوئی نہیں دیکھتا. فیصلے وہ ایسے ہی بند کمروں میں ہی ہوتے ہیں. حیدر صاحب، آپ ذرا فرمائیے گا، یہ کیا چنبے کی بات ہے؟ ہم تو اس وقت بھی حیران ہوا کرتے تھے جب سندھ کی پوری کابینہ جایا کرتی تھی دبئی، اور وہاں پر جا کے آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی صورتحال پر ڈسکشن ہوتے تھے. اب تو یہ ہے کہ ملکی صورتحال پہ ہوتے ہیں. تو آپ بھی اتنے ہی حیران ہیں اور پریشان ہیں جتنے اطہر صاحب ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں فیصلے تو وہاں پھر بھی پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کر رہے ہیں. آئی تھنک اس میں پریشانی کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے یہ کیوں ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ایگزائل میں جاتے ہیں اور پھر وہاں فیصلے کرنے پڑتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہی کیوں ہے؟ ایک تو یہ بھی سوال ہے. اور پھر ان کو یہ کرنا پڑتا کیوں ہے؟ بھائی کی حکومت آنے کے بعد تک بھی کرتے رہنا کیوں پڑتا ہے؟ یہ سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے. میرا نہیں خیال کہ دس از این ایگزامپل کہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کوئی غیر پاکستانی تو نہیں کر رہے نا، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ووٹ پڑتے ہیں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر تو اطہر صاحب اس حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کیئر ٹیکر میں پہ بھی حاوی ہے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی سپورٹ ہے اور یہ سارے مل کے جو ہے کوئی آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں اور ٹو دی ایکسکلوژن آف اے ریئل اپوزیشن، تو وہ پھر ایک الگ بات ہوتی. تو نہیں، پر سے میرا نہیں خیال اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی ابہام والی بات ہے، ادر دین دا فیکٹ کہ یہ میرا تو سوال ہوگا کہ ایسا ان لیڈران کے ساتھ ہوتا ہی کیوں ہے کہ ان کو باہر جانا پڑتا ہے؟ ایسا ہوتا ہی کیوں ہے کہ یا آپ پرائم منسٹر ہیں یا آپ ایگزائل میں ہیں یا آپ جیل میں ہیں؟ ایسا ہوتا ہی کیوں ہے کہ اگر آپ کا مخالف پرائم منسٹر بن جائے تو آپ کی سیاست، آپ کے مطلب دلائل ہی نہیں، آپ کے ووٹ ہی نہیں، آپ کی سیاست ہی نہیں، آپ کی جان کو خطرات ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے سوال جو ہیں وہ زیادہ بنیادی ہیں پھر سے. تو کہ یہ ایسا پہلی بات ہے ہونا نہیں چاہیے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ دس از ناٹ این ایگزامپل آف کہ پاکستان کے فیصلے کوئی غیر پاکستانی کی پاکستان کے باہر ہو رہے ہیں سیاستدانوں کی، کیونکہ اور اس کی وجہ میں کمپلیٹ میں سے لوگ فیسیلیٹیٹرز بنتے ہیں. دیکھیں، میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کا کیونکہ آنا ایک بڑا سیاسی ایونٹ ہوگا
جس کے پس پردہ اور بھی جو ہیں اس میں ایشوز انوالوڈ ہیں، قانونی بھی ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ اور ایشوز بھی ہیں. تو اس لیے وہ یہاں آ کے تو یہ میٹنگز کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ تو ان کے آنے کے حوالے سے بھی جو فیصلے ہونے جو اثر انداز ہوں گے ان کی ٹائمنگ پہ کہ وہ کب آتے ہیں، پہلے وہ فیصلے ہونے تھے. تو اب وہ دبئی میں ہو رہے ہیں. اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بڑی بات ہے اور کوئی اس میں پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ہاں اگر لائک آئی سیڈ اگر تو اطہر صاحب کا یہ مدعا ہے کہ یہ سب مل کے جو ہے وہ ایک فیصلے کر رہے ہیں ٹو دی ایکسکلوژن آف دی اپوزیشن، تو وہ ایک علیحدہ بات. اچھا اس میں ستی صاحب چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں صرف اس میں. دیکھیں جب آپ دوسرے ملک میں فیصلے کرتے ہیں جو ایکسکلوژن والی بات ہے، ایگزیکٹلی میرا وہی پوائنٹ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی آپ پہ نظر رکھتا ہے تو دیگر ممالک میں بھی جو ادارے ہیں وہ کوئی چیریٹی ادارے نہیں ہیں، وہاں پہ بھی سب کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کیا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ملک کے جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں وہ اپنے ملک کے اندر ہوں؟ اگر ہمیں اپنوں سے اتنا ڈر ہے تو غیر ممالک میں بھی تو پھر بہت ساری چیزیں اثر انداز تو آپ اپنے سیاسی لیڈران کو باہر نہ بھیجا کریں نا، آپ اپنے سیاسی لیڈران کو باہر جانے پہ مجبور نہ کیا کریں پہلے تو. نہیں وہ تو بڑی بالکل پوائنٹ ہے آپ کا اور اس کی ایک تاریخ ہے، وہ بالکل میں درست فرما رہے ہیں. پر میں اوور آل کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو آپ کی حکومت ہے، اگر اپنی حکومت میں بھی آپ باہر بھاگ کے فیصلے کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے.